ماں مجھے 2 دن کے لیے لاہور جانا ہے، میرے شوہر آپ کے ساتھ گھر پر موجود ہوں گے، آپ ذرا ان کا خیال رکھیے گا، ان کے کھانے پینے کا خاص دھیان رکھیے گا۔ بیٹی کی بات سن کر سائمہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی بے فکر رہو، میں سب دیکھ لوں گی۔ سائمہ کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ 2 دن 2 راتیں اور ایک چھت کے نیچے صرف میں اور میرا داماد ہوگا۔ داماد نے چپکے سے آ کر سائمہ سے کہا، امی میری بیوی چلی گئی، اب ہم دونوں کو اپنا خیال خود رکھنا ہوگا۔ سائمہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا، تم اپنا خیال خود رکھو، میرا خیال خود بخود ہو جائے گا۔ دوپہر کو سائمہ کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی۔ داماد نے آ کر آہستہ سے ہاتھ تھاما، یہ ہاتھ چھری سے زیادہ خطرناک لگ رہا ہے۔ داماد کی بات سن کر سائمہ نے چھری نیچے رکھی، کہنے لگی، اگر اتنی ہمت والا ہے تو بیٹھ جا، یہاں بیٹھ کر سبزی کو کاٹ لو۔ داماد سبزی لے کر بیٹھ گیا، مگر اس کی نظریں سبزی پر نہیں بلکہ ساس کی گردن پر تھیں۔ پسینے کی ہلکی لکیر نیچے سے اوپر جا رہی تھی۔ داماد کا دل بھی اسی لکیر پر سفر کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد داماد کہنے لگا، امی آپ کی گردن پر پسینہ نہیں بلکہ نشہ لگتا ہے۔ ساس نے داماد کی بات سن کر کہا، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، اب میں تمہاری ساس ہوں۔ ساس کی بات سن کر اس کا داماد کہنے لگا، لیکن آپ ایک عورت بھی ہیں۔ داماد کے اس جملے نے ہر لکیر کو پار کر دیا تھا۔ رات کو بارش ہوئی، سردی بڑھ چکی تھی۔ سائمہ اپنے داماد سے کہنے لگی، چادر نکال لو اور چھت پر جا کر مت سونا۔ داماد کہنے لگا، میری کمر میں درد ہے، میں صوفے پر لیٹ جاتا ہوں۔ داماد کی بات سن کر سائمہ چپ رہی، لیکن دروازہ بند نہیں کیا۔ داماد صوفے پر لیٹا اور اس کی دونوں آنکھیں جاگ رہی تھیں، اور ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کا داماد اندر آیا، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ کہنے لگا، امی مجھے نیند نہیں آ رہی، بس میں یہ پانی لینے آیا تھا۔ داماد کی بات سن کر سائمہ کہنے لگی، اور کچھ دینے کا ارادہ تو نہیں تھا؟ داماد اپنی ساس کی بات سن کر کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیں تو پیاس تو دونوں کو لگی ہے۔ سائمہ نے آہستہ سے گلاس لیا اور ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے جیسے کسی بجلی کو چھو رہی ہو۔ اس کے داماد نے آہستہ سے کہا، بس ایک بار۔ داماد کی بات سن کر سائمہ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور سر کو ہلکا سا ہلایا تھا۔ یہ اس کا اقرار تھا۔ ایک لمحہ، پھر دوسرا، اور پھر وہ خاموشی چیخنے لگی۔ کمرہ وہی تھا، بستر وہی، مگر اب جسم کہانی لکھ رہے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازے کے پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ صبح جب سائمہ اٹھی تو بستر پر چادر کے نیچے خالی پن تھا، مگر اس کے جسم میں ایک عجیب گرمی باقی تھی۔ اس کا داماد اوپر والے پورشن میں جا چکا تھا، مگر جاتے ہوئے وہ کمرے کے دروازے پر آہستہ سے بول گیا تھا کہ اب میں صرف آپ کی بیٹی کا شوہر نہیں، آپ کا رازدار بھی ہوں۔ سائمہ نے چادر کو اپنے اوپر اور لپیٹ لیا، جیسے اس جملے کو خود سے لپیٹ رہی ہو۔ سائمہ کی بیٹی واپس آ چکی تھی۔ گھر میں اب سب نارمل لگ رہا تھا، لیکن صرف نظر آنے میں۔ سائمہ کا داماد اپنی روٹین میں تھا، مگر اس کی نظر ہر وقت سائمہ کے آس پاس چکر لگاتی تھی۔ سائمہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے جب صحن میں بیٹھی ہوتی تو اس کا داماد اوپر کی کھڑکی سے باہر دیکھ کر جیسے اس کے جسم کو چوم لیتا تھا، اور سائمہ وہ کپ کو ہونٹوں سے لگا کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی، جیسے وہ چائے نہیں بلکہ اس کے داماد کی نظروں کا ذائقہ چکھ رہی ہو۔